اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 28 اکتوبر 2024، دن ہے سوموار کا۔ میرا نام ہے ملک محمد حنیف۔ السلام علیکم۔ ذکر چل رہا ہے حضرت حنظلہ علیہ السلام کی قوم اصحاب رس کا۔ آج ہم اصحاب رس کی عبادت کا طریقہ جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے۔ وہ کیسے عبادت کرتے تھے صنوبر کی درخت کی۔ اصحاب رس جو ایک ارس نام کی نہر کے کنارے مشرق کی طرف جو ان کے نہر تھی ارس، اور اس میں وہ کھیتی باڑی کرتے، اسی سے وہ اپنے مال مویشی پالتے، پانی پلاتے ان کو، اور خود بھی اسی سے پانی پیتے تھے۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم تھا۔ اس زمانے میں دنیا کے اندر اس سے اچھی نہر اس وقت میٹھے پانی کی نہیں تھی، جس سے وہ پانی پیتے، کھیتی سراب کرتے، جانوروں کو پانی پلاتے، بہت خوشحال تھے، کاشتکاری کرتے تھے، باغات لگے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بہت دیا ہوا تھا۔ بیماری ان کے اندر تھی کہ وہ صنوبر کے درخت کی پوجا کرتے، جس کو شاہ درخت کرتے تھے۔ جس کو پوجتے اس کا نام تھا شاہ درخت۔ باقی بھی درخت تھے لیکن جس کی پوجا کرتے اس کو شاہ درخت کہتے تھے۔ 12 ان کے شہر تھے۔ ہر شہر کے اندر سال میں ہر مہینے میلہ ہوتا تھا، عید ہوتی تھی۔ انہوں نے مخصوص کیا تھا کہ یہ شہر بہشت جو ہے یہ فلاں مہینے میں ہوگا، بہشت کے مہینے میں، اور مہر جو ہے وہ مہر کے مہینے میں۔ انہوں نے مخصوص کیے ہوئے تھے شہر جن کا ہر مہینے وہ عبادت کرتے تھے۔ اکٹھے ہوتے اس شاہ درخت کے پاس، اس کے سامنے اکٹھے ہوتے، اور اس پہ ایک بہت بڑا کپڑا پردہ چڑھاتے جس پہ مختلف شکلیں بنی ہوتی تھی۔ شکلیں، صورتیں، جانوروں کی، انسانوں کی، یا جو بھی۔ ایک ہوتی ہے صورت کے درخت کی یا کوئی اس طرح کا، وہ انسانی شکلیں یا جیسے جانوروں کی شکلیں یا اس طرح وہ بڑی ہوتی تھی۔ بہت بڑا وہ پردہ ہوتا تھا، وہ اس درخت پہ چڑھاتے، گائے بھیڑ بکریوں کی وہ قربانی کرتے، اور اس کے سامنے وہ ایک قربان گاہ بنی ہوئی تھی جس پہ وہ قربانی کرتے تھے۔ ہر قوم کی قربان گاہ ہوا کرتی تھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھا۔ جس طرح ہم لوگ مسجد بناتے ہیں، اسی طرح بالکل وہ عبادت خانے کے ساتھ ایک قربان گاہ بناتے تھے جس پہ وہ قربانی کیا کرتے تھے۔ تو اس قربان گاہ پہ بہت بڑی آگ جلاتے، لکڑیاں جمع کرتے۔ جب دھواں آسمان پہ اٹھتا تو وہ پھر روتے، گریازاری کرتے اللہ پاک سے، جس طرح ہم گریازاری کرتے ہیں وہ درخت کے سامنے روتے، گریا کرتے۔ اور ان کے خیال میں اس وقت کہ یہ جو درخت ہے ہمارے مشکل کشا ہے، ہمیں روزی دیتے ہیں، ہماری فصلیں سیراب کرتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، اور یہ جو کچھ ہے یہی درخت ہے۔ اور پھر شیطانی عمل شروع ہوتا۔ ایک شیطان یا جو بھی نظام تھا ان کا اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے نہیں کہنا چاہیے، شیطانی نظام تھا کہ اس درخت سے آواز آتی کہ میرے بندو، میں تم سے خوش ہوا، تمہارا دل شاد اور آنکھیں روشن ہوں۔ یہ آواز آتی اس سے۔ قربانی کر کے تو وہ سجدے میں چلے جاتے تھے، ایک قسم کا وہ سجدہ ہی کرتے تھے،
تو جب وہ آواز آتی کہ میرے بندو میں تم سے خوش ہوا، تمہارا دل شاد اور آنکھیں روشن ہوں، تو پھر وہ سر اٹھاتے اور پھر وہ خوش ہو جاتے کہ ہماری قربانی، ہم جو گائے بھینس بکریاں، بھینس تو نہیں تھی اس وقت، گائے تھی، گائے بھیڑ بکری تھی، تو وہ جو قربانی ہم نے دی ہے وہ قبول کر لی گئی ہے، اور ہمارا جو درخت ہے جو جس کی پوجا کرتے تھے یہ ہم سے خوش ہو گیا ہے، تو پھر وہ بھی خوش ہوتے، تو پھر خوشی میں یہ کرتے کہ وہ ناچ گانا کرتے، شراب پیتے، دف بجاتے، مطلب موسیقی، ناچتے گاتے، اور ساری رات پھر یہی کرتے، ساری رات وہ موج مستی کرتے، اور پھر صبح کو اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ یہ تھا ان کا عبادت کا طریقہ کار۔ اب جب اسفندار کی باری آئی، جو مرکز تھا، جو ہیڈ کوارٹر تھا، جو سب سے بڑا ان کا شاہ درخت تھا، سنوبر کا درخت جس کی پوجتے تھے، مرکز ہیڈ کوارٹر میں اسفندار میں، جس میں بادشاہ بیٹھتا تھا، تو اس میں بھی یہی کرتے تھے کہ وہ تھوڑا بڑا تھا تو اس کے اوپر بڑا پردہ لگاتے جس پہ تصویریں بنی ہوتی تھی، شکلیں بنی ہوتی تھی، اور پھر ہر علاقہ، ہر شہر سے قربانی آتی اور وہ قربانی کی جاتی گائے بھیڑ بکری کی، اور بہت زیادہ مقدار میں لکڑیاں جمع کر کے ان کو جلایا جاتا۔ جب دھواں اٹھتا تو پھر وہ بہت زیادہ مقدار میں لوگ، تعداد میں بہت زیادہ لوگ جمع ہوتے تھے، تو وہ پھر روتے، کرلاتے، گریازاری کرتے تاکہ یہ جو شاہ درخت ہے، یہ جو سنوبر کا درخت ہے، یہ ہم سے راضی ہو جائے، پھر ہمیں آل اولاد اور آگے رزق روٹی جو ہے، جو دیتا تو رب ہی ہے، تو یہ ہمیں دیتا رہے، اولاد دیتا رہے۔ تو ان کے جو شاہ درخت تھا اس کے سامنے 12 چبوترے بنے ہوئے تھے، یوں کہہ لیں 12 چبوترا کہنا چاہیے، یا درگاہ بنی ہوئی تھی، درگاہ، ہر شہر کے لیے الگ درگاہ تھی، اس کے اندر ان کے پجاری اور ان کے مین جو بندے تھے وہ عبادت کرتے، روتے کرلاتے، اور جب اس درخت سے آواز آتی تو پھر سجدے سے سر اٹھاتے اور اس لڑکی کی بھی پوجا کرتے جو وہ تھی، باکرا، مطلب کنواری لڑکی جو 30 سال تک رہتی، اور 30 سال کے بعد اس کو قربان گاہ میں قتل کر دیا جاتا، چڑھا دیا جاتا، اس کی قربانی کر دی جاتی، اور پھر نئی لڑکی وہ اپنی عبادت کے لیے 2 جگہ پہ عبادت کرتے، ایک لڑکی کی اور ایک شاہ درخت کی، مطلب سنوبر کے درخت کی۔ تو پھر عام جو مہینے تھے، عام جو شہر تھے، اس میں تو ہوتا تھا کہ دن کو سارا دن یہ اپنی عبادت اور گریازاری کرتے، اور ساری رات پھر مستی کرتے، شراب پیتے، گاتے بجاتے، موسیقی کا، محفل کا، ڈانس کا بندوبست، ساری رات پر یہ اس مستی میں رہتے اور صبح چلے جاتے۔ لیکن یہ جو اسفندار تھا، جو مین ہیڈ کوارٹر تھا ان کا، جس میں بڑا شاہ درخت تھا، اس میں پھر وہ 12 دن رہتے، ہر شہر کے حساب سے ایک دن، 12 دن رہتے، اور 12 دن میں یہی قربانی وغیرہ کرتے اور کھاتے پیتے، اور میلے کا سا سما ہوتا۔ پہلے تھوڑی سی وہ روتے کرلاتے، عبادت کرتے، گریا کرتے، اور پھر اس کے بعد وہ زیادہ جو لوگ ہیں وہ موج مستی کرتے۔ موج مستی میں سب چیزیں، برائیاں ساری شامل تھیں۔ پہلے بھی تو وہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں کر رہے نا، پہلے بھی تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ ان کے کفر کی داستان۔ اب جب اس حد تک یہ لوگ بڑھ گئے تو پھر اللہ پاک نے ان کے اندر، انہی میں سے حضرت حنظلہ کو مبعوث کیا، پیغمبر خدا بحکم خدا اسی قوم کے اندر، اصحاب رس کے اندر تشریف لائے،
تبلیغ کی، لیکن یہ قوم نہیں مانی، بات ہی نہیں سنتے تھے، کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی تھی کہ جس کام پہ ہم لگے ہوئے ہیں ہم ٹھیک ہیں، ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عبادت ہم کر رہے ہیں اور روزی روٹی اللہ پاک تو نہیں، وہ درخت دے رہا ہے۔ تو پھر حضرت حنظلہ آئے، انہوں نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، لیکن یہ بندے کے بچے نہیں بنے۔ اس سے اگلا حوال اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، لائک شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی پتہ چلے۔ اللہ حافظ۔